إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی مذہب خنفیہ دارم تابع اولاد علی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی رب ذوالجلال جل جلالہ و منوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم دنائے سبل مولائے کل خاتم النبیین قائد المرسلین وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے جو بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے وہ جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے وہ جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے جن کا آنا من اللہ جانا الاللہ رہنا مع اللہ ہاتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ صحابی رضی اللہ لشکر حزب اللہ غلام سیف اللہ بھائی اسد اللہ باپ عبداللہ جن کا سناخہ خود اللہ وہ محمد الرسول اللہ اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی چودھری علی حسن قادری صاحب کو جنہوں نے آج الحمدللہ اس چوتھی سالانہ بڑی 11ویں شریف کی محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے آپ احباب جہاں جہاں سے تشریف لائے محترم علماء کرام صاحبزادہ صاحب اور جہاں جہاں سے آپ سب احباب تشریف لائے ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے جو حکم ہوا ہے درود پاک کے حوالہ سے ترنم کے ساتھ ایک واقعہ سنا کے میں نے اپنی گفتگو کا موضوع شان اولیاء اللہ کی طرف کرنا ہے مجھے خاص طور پر اس کی فرمائش کی گئی آپ نے محبت کے ساتھ اس پر سبحان اللہ کہنا اور یہ چونکہ میں ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ میرے اس پہلے واقعے پر آپ کس طرح سے سبحان اللہ کہیں گے تو پھر اسی لحاظ سے میں اپنی آگے تقریر کو بڑھاؤں گا تو محبت کے ساتھ ایک دفعہ سارے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ سلطان ساؤنڈ سسٹم ہے بڑا خوبصورت آپریٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں میں مزید رنگ بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے درود پاک کے حوالہ سے بڑا خوبصورت واقعہ ہے آپ احباب کی توجہ چاہتے ہوئے پنجابی کے اندر یہ واقعہ سنا رہا ہوں ایک دفعہ بلند آواز سے سارے پھر کہیے سبحان اللہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک شہد دی مکھی آئی ہے جنوں اسی ماخیوں آکھ کے بلانے ہاں. میرے آقا نال آ کے گلاں کر دیے. اس شہد دی مکھی دے قدماں تو ساڈی جان قربان ہے. کڈی مقدراں والی ہے. میرے آقا نال گلاں کر دیے نے. گلاں کردیاں کردیاں میرے آقا سوال کر دینے اے شہد دی مکھی اے تے دسنا جدوں پھلاں وچوں رس نچوڑنی ہے او تے کوڑا ہوندا ہے. اگر اسی کوئی پھل دی پتی منہ چ پائیے اونوں کھائیے تے کوڑی ہوندی ہے. جدوں تو پھلاں دا رس نچوڑنی ہے او رس تے کوڑا ہوندا ہے. پر جدوں اسی شہد چکھنے ہاں او تے میٹھا ہوندا ہے. اے تے دسنا جدوں پھلاں دا رس کوڑا ہے شہد کیوں میٹھا ہے؟ شہد دی مکھی عرض کر دیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اوے سونیا میرا کوئی کمال نہیں میرا تے کوئی کمال نہیں. جدوں اسی پھلاں دا رس لے کے اپنا سفر چھتے وال شروع کرنیاں وا آقا اللہ دا حکم ہے سارے راہ تیری ذات تے درود پڑھنیاں وا. اس درود دی برکت تے اللہ شہد نو میٹھا کر دیندا ہے. اس درود دی برکت ہے اللہ شہد نو میٹھا کر دیندا. ایک دفعہ سارے بلند آواز میں پڑھو ہاں صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ.